ربی کہتا ہے ہم خوشی خوشی وہاں سے نکلے۔ راستے میں میں نے امام علیہ السلام سے کہا یہ محض آپ کی دعا کا اثر ہے کہ اس وقت جان بچ گئی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی دعا تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے 2 دعائیں پڑھیں، پہلی دعائے کرب و شدائد تھی جس کو میں نے آج سے پہلے کسی اور کے لیے نہیں پڑھا تھا۔ اس دعا کو میں نے ان تمام دعاؤں کا نعم بدل قرار دیا جنہیں میں نماز کے بعد پڑھا کرتا تھا، کیونکہ جو دعا میرے روزانہ کے معمولات میں ہے اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری دعا جو صحن میں پڑھی تھی، یہ وہ دعا ہے جسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب میں پڑھی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دعا مجھے تعلیم فرمائی، اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے ربی، میں نے اپنی وہ زمین جسے تو مجھ سے خریدنا چاہتا تھا اور میں تجھ کو نہ دیتا تھا، بلا کسی معاوضے کے تیرے نام ہبہ کر دی۔ میں نے کہا مجھے مال و جائیداد کی ضرورت نہیں، اتنی بندہ نوازی کافی ہے کہ وہ دعائیں تعلیم فرما دی جائیں۔ ارشاد فرمایا ہم اہل بیت جو چیز کسی کو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، میں تمہیں وہ دونوں دعائیں بھی لکھوا دوں گا اور زمین کا ہبہ نامہ بھی تمہارے سپرد کر دوں گا، میرے ساتھ چلو میں ابھی دے دوں گا۔ میں آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کی قیام گاہ پر گیا، جیسا کہ منصور دوانیکی کا حکم بھی تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر زمین کا ہبہ نامہ بھی مجھ کو لکھ کر دے دیا اور دونوں دعائیں بھی لکھوا دیں۔ روی کہتا ہے میں نے منصور دوانیکی سے پوچھا کہ تو قتل سے کیوں باز رہا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے تلوار نیام سے نکالنا چاہی تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ فرماتے نظر آئے اگر تو نے میرے اس فرزند کو ذرا بھی ستایا تو میں بھی تیرا سر اپنی تلوار سے قلم کر دوں گا۔ بس میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ ان کے قتل کی جرت نہ کر سکا۔ امام علیہ السلام نے جو دعائیں ربی کو لکھوائی تھیں ان میں سے پہلی دعا جو کرب و شدائد کے وقت کی ہے اس کا حقیقی متن ہمیں نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہم اس دعا کو شامل کرنے سے معذور ہیں۔ اگرچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے شدید مشکلات اور پریشانیوں کے لیے کئی دعائیں وارد ہوئی ہیں، مگر اس مقام پر امام علیہ السلام نے ربی کو کون سی دعا تعلیم کی تھی معلوم نہیں، لہٰذا ہم صرف دوسری دعا جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب یعنی خندق کے روز پڑھی تھی اسی کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ یا صریح المکروبین ویا مجیب دعوت المضطرین اکشف عنی ہمی وغمی وکربی فإنک تعلم حالی وحال اصحابی فاکفنی حول عدوی فإنہ لا یکشف ذلک غیرک۔ اے غمزدہ اور رنجیدہ لوگوں کے فریاد رس، اے مضطر و پریشان حال لوگوں کی دعا قبول کرنے والے، میرے رنج و غم اور کرب کو دور کر دے، بے شک تو میری اور میرے اصحاب کی حالت سے بخوبی واقف ہے، پس میرے دشمن کے خلاف میری مدد فرما، بے شک تیرے علاوہ کوئی بھی اس مشکل کو حل نہیں کر سکتا۔